قرآن مجید میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی، ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کو بیان کیا گیا ہے۔ سفر نامے میں 7 چیزوں کا بیان ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، سفر کس نے کرایا۔ نمبر 2، سفر کس نے کیا۔ نمبر 3، سفر کہاں سے کیا۔ نمبر 4، سفر کہاں سے کہاں تک کیا۔ نمبر 5، سفر رات میں ہوا یا دن میں۔ نمبر 6، سفر کتنی دیر میں ہوا۔ نمبر 7، سفر کس لیے کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تکریم کے ساتھ ان 7 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، سفر کس نے کرایا۔ فرمایا سبحان اللہ، سبحان نے۔ نمبر 2، سفر کس نے کیا۔ فرمایا اس کے عبد خاص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ نمبر 3، سفر کہاں سے کیا۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ نمبر 4، سفر کہاں تک کیا۔ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ نمبر 5، سفر کس وقت ہوا۔ فرمایا اسریٰ، راتوں رات لے گیا۔ نمبر 6، سفر کتنی دیر میں ہوا۔ فرمایا لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ نمبر 7، سفر کس لیے کرایا۔ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو دکھائیں اپنی نشانیاں۔ دوستو، اگر کامیابی کا سفر باپ کرتا ہے تو بیٹا بیان کرتا ہے، اگر پیر و مرشد کرتے ہیں تو کوئی مرید یا خلیفہ بیان کرتا ہے، اگر استاد کرتا ہے تو شاگرد بیان کرتا ہے۔ مگر اس سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت کا کیا کہنا کہ سفر ہمارے نبی بندہ خاص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور بیان سبحان یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا، یعنی کہ سفر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اس کو بیان خالق کائنات نے کیا۔